السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی نبینا محمد خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ محترم حاضرین کرام، چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اس کی عظمتوں، اس کی برکتوں سے فیضیابی کا یہ موقع ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبادتوں کی کثرت بڑھانے کا یہ ایک عظیم پیکیج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے۔ اس موقع پر شکر گزار ہیں ہم لوگ شمالی جمعیت اہل حدیث بنارس کے ذمہ داران کے کہ انہوں نے تمام مساجد میں دروس کا اہتمام کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ عام موقع پر لوگوں کا اجتماع نہیں ہو پاتا، لوگ دین کی باتیں نہیں سن پاتے، چاہے وہ ان کی اپنی کوتاہی ہو یا اپنی مصروفیات ہو، لیکن رمضان المبارک کا یہ مہینہ انہیں جمع کرتا ہے، لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے مساجد کے اندر۔ اس لیے کوشش یہ کی گئی کہ اتوار کے دن، ہفتے میں ایک روز اتوار کے دن درس کا اہتمام کیا جائے، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، یا تو ظہر کے بعد یا عصر کے بعد۔ حضرت گرامی قدر، اس کی ایک پہلی یہ کڑی جو آج وجود میں آئے گی انشاءاللہ العزیز، میں نے کہا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنے رحمتوں، برکتوں اور فیض سے لبریز ہو کر ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی فضیلتوں سے گوناگو ہم تمام حضرات واقف ہیں، ہم تمام حضرات اس کی فضیلتوں سے واقف ہیں۔ اس کی فضیلتوں میں سے سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم کتاب جو آسمانی کتابوں میں جو منزل من اللہ کتاب ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے سب سے عظیم کتاب اسی مہینے کے اندر نازل کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ کہتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کا نزول کیا ہے، ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو ایک عظیم کتاب کے نزول کا یہ مہینہ اس عظیم کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے اور بھی عظمت والا ہو جاتا ہے، اور بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ تو دو عظیم چیزیں ایک موقع پر جمع ہو گئی، اور اس عظیم موقع کو ہمارے لیے غنیمت جاننا اور استفادہ کرنا اب یہ ہمارا حق ہو جاتا ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ دیکھو، گناہوں کا جو موقع تھا تم نے کوتاہی میں گزارا، گناہوں میں گزارا، لیکن اب وہ موقع، اب وہ لمحہ تم سے دور کیا جا چکا ہے، یعنی جہنم کا دروازہ بند کر جا چکا ہے، لہذا اب جنت کا جو دروازہ کھلا ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب جو موقع تم کو میسر ہوگا اور ان میں جو عبادت تم کرو گے، ان عبادتوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تو یہ مفہوم ہے جنت کا دروازہ کھل جانا اور جہنم کا دروازہ بند ہو جانا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں وَمَرَدَتِ الشَّيَاطِينَ یا سُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے یا شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ تو پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے گویا ہمارے لیے یہ اشارہ دیا ہوا ہے کہ غفلت کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، اب بیداری کا وقت ہے، اب جو عمل کرو گے وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول عمل ہوگا۔ یہ فضیلت والی چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان تمام تر فضیلتوں کے علاوہ یا ان تمام تر فضیلتوں کے باوجود رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت نہ سمجھے،
رمضان المبارک میں عبادت نہ کرے، رمضان المبارک میں دروس وغیرہ کا اہتمام نہ کرے، رمضان المبارک میں دینی مجالس کا اہتمام نہ کرے، اس میں بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، اس سے راہ فرار اختیار کرے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ممبر پر چڑھے، فقال آمین 3 مرات، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے آمین کہا، آمین آمین آمین۔ لمبی حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ما کنت تصنع بہذا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا تو آپ کا معمول پہلے نہیں تھا، آپ نے اس موقع پر آمین 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 کہا، ایسا آپ کا معمول پہلے نہیں تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ہے، 3 باتیں ارشاد فرمائی جن میں سے ایک کا تعلق رمضان المبارک سے، اسی نقطے پر میں انشاءاللہ جو ہے روشنی ڈالوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے پاس آ کر کہ رغم انف عبد، یہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جب کسی آدمی کے ہلاکت کے لیے بد دعا کی جاتی ہے تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ رغم انف عبد، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، لعنت برسے اس پر۔ یہ تمام ترجمے کر سکتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کون سا شخص؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ دخل علیہ رمضان، وہ شخص جس کے اوپر رمضان داخل ہو، یعنی وہ رمضان کا مہینہ پا لے، فلم یغفر لہ، اور اپنے لیے مغفرت نہ کروا لے، رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے لیے اس میں مغفرت نہ کروا لے، تو نبی علیہ السلام نے کہا فقلت آمین، میں نے آمین کہہ دیا، میں نے آمین کہہ دیا۔ تو ایسا موقع اگر میسر ہو تو ہماری مصروفیات 1 مہینے کا وقت ہے، فقط 1 مہینہ، 1 مہینے میں کتنا وقت اللہ آپ سے مانگ رہا ہے؟ کتنا وقت؟ آپ تمام کام کاج کریں لیکن وقت کا تقاضا دیکھتے ہوئے، ضرورت دیکھتے ہوئے عبادتوں میں زیادہ لگن لگائیں۔ 1 مہینے کا وقت ہے، ہماری مصروفیات یہ ہونی چاہیے کہ ہم 1 مہینہ جم کے عبادت کریں، لیکن ہماری مصروفیات کیا ہوتی ہے؟ رمضان المبارک میں سب سے پہلی جو ہماری مصروفیت ہوتی ہے وہ ہے سونا۔ رات بھر ہم ہوٹل بازیاں کرتے ہیں، ہوٹل بازیاں رات بھر، بڑی بازار کے اندر دیکھ لیں ہوٹل بالکل گرم ہوتے ہیں، بریانیاں بک رہی ہیں، پائے بک رہے ہیں، یہ نوجوان، یہ بوڑھے بچے سب کے سب جو ہے بازاروں کی زینت بنے ہوئے پوری رات۔ اور جب فجر کی نماز کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، سحری کھا کے کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہی سو جاتے ہیں، سحری کھایا وہی سو گیا، اسے توفیق تک نہیں ہوتی کہ نماز ادا کرے، توفیق تک نہیں ہوتی نماز ادا کرے۔ ایسے روزے دار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اسے بھوک پیاس کے علاوہ کوئی اور چیز فائدہ نہیں دے رہی ہے، روزہ اس کے لیے بیکار ہے۔ فجر کے بعد سے جو سونا شروع کرتے ہیں ہماری یہ مصروفیات ہوتی ہے کہ سوتے سوتے اتنا سوتے کہ عصر کے بعد اٹھتے ہیں، اور گھر والوں کا یہ معمول ہے کہ اپنے بچوں کو جگاتے تک نہیں، صرف یہ اس لیے کہ ہمارے ببوا نے رات بھر کام کیا ہوا ہے، بہت محنت کر کے آ رہا ہے وہ۔ پہلی مصروفیت ہماری ہوتی ہے رمضان المبارک میں سونا۔ اچھا، دوسری مصروفیت ہماری کیا ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں؟ رمضان میں ہم تجارت کی کثرت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو پورے سال بیکار اور نٹھلا پڑا ہوا ہو، وہ رمضان میں تجارت کرنے کے لیے چلا آتا ہے، کچھ نہیں تو چند لنگی لے کے بیٹھ گیا، 2-4 پیٹی کھجور لے کر بیٹھ گیا۔ عبادت کے اوقات ہیں یہ ایسا موقع ہے کہ ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ آپ کا عبادت میں گزرنا چاہیے، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ آپ کا عبادت میں، ایک ایک سیکنڈ آپ کا عبادت میں گزرنا چاہیے، اور ہم بازاروں میں بیٹھ کے کھجور لے کر بیچنے چلے گئے، لنگی بیچنے چلے گئے۔ ہماری یہ مصروفیت ہو جاتی ہے، پورا دال منڈی آج اس سے جو ہے اس گناہ میں لبریز ہے۔ یہ سمجھیے کہ 2-3 روز قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر کے پوری رات مارکیٹنگ ہو رہی ہے، پوری مارکیٹ کھل رہی ہے، پوری رات مارکیٹ کھل رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 10 بجے 11 بجے تک سونا، اس کے بعد پھر جا کر اپنے کام کاج میں پھر لگنا۔ یہ مصروفیت ہماری ہے کہ ہم تجارتوں کی بہتات اور کثرت کر دیتے ہیں اس مہینے کے اندر، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ ایک مصروفیت ہمارا کیا ہے؟ ایک مصروفیت ہماری یہ ہو جاتی ہے کہ رمضان کے اس سنہرے موقع کو ہم منظم نہیں کر پاتے۔ رمضان کی تیاری کے لیے جیسے کھانے پینے کا جو انتظام ہے ہمیں پہلے کرنا چاہیے، یہ چیز ہمیں انتظام پہلے کر لینا چاہیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر عبادت کریں گے۔
ہم تنظیم نہیں کر پاتے، منظم نہیں کر پاتے اس عمل کو. اور عید کے لیے ابھی پورا رمضان پڑا ہوا ہے، اور عید کی تیاری یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے بحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید کی تیاری پہلے کر لے. اللہ آپ کو اگر ہم سب کو اللہ نے عنایت کیا ہوا ہے اچھا پہننا، اچھا کھانا اور عید کے موقع پر عمدہ طریقے کے کپڑے استعمال کرنا، یہ ہمارے لیے چھوٹ ہے، شریعت اسلامیہ میں چھوٹ ہے. لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ عمل ہم پہلے کر لیں، اس عمل کو ہم پہلے منظم کر لیں. ہم کب کرتے ہیں؟ تراویح چھوڑ کر. ہم نے نماز تراویح کو بڑا عام سمجھ لیا ہے. یہ کہہ دیتے کہ نفل نماز ہے، پڑھ لیا نہیں پڑھا تو کوئی حرج کی بات نہیں. نہیں میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے اس نماز کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. نبی علیہ السلام 1 روز نکلے، 2 روز نکلے، 3 روز نکلے، چوتھے روز نبی علیہ السلام نہیں آئے. صحابہ کرام کی کثرت بڑھتی رہی. 1 روز اللہ کے نبی کے پیچھے آ کر نماز تراویح ادا کی، دوسرے روز نماز تراویح ادا کی، تیسرے روز جب کثرت دیکھا نبی علیہ السلام نے، اس کے بعد نبی علیہ السلام باہر نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ جوش دیکھ کر، جذبہ دیکھ کر کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو تمہارے جذبے کے سبب تمہارے اوپر فرض نہ کر دے. فرض نہ کر دے، اور جب فرض کر دے گا تو تمہاری شاق گزرنے لگے گا، تمہارے اوپر بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ نماز تم پڑھ سکو. لیکن ہم نے اس نماز کو اتنی زیادہ بے قدر، بے بقعت سمجھ لیا ہے، اتنا بے بقعت سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ نماز چھوڑ لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، صحابہ کرام ایک فردن نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تنظیم یعنی منظم کیا اس نماز کو. ایک امام کے پیچھے تمام تر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم ایک امام کے جو ہے ایک قیادت میں نماز ادا کرو گے. یہ نا صحابہ کرام کا یہ اسلوب تھا، اصول تھا، یہ طریقہ تھا. ایک سلسلہ چلا کرتا تھا عبادتوں کا. ماہ مبارک جب آتا ایک دوسرے سے عبادت میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے صحابہ کرام. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ غفلت میں ہم ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. ایک مصروفیت ہمارے یہاں عورتوں کی ہے، اور اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ عورتوں کی جو مصروفیات ہیں ہمارے گھروں میں رمضان کے مہینے میں کھانے پکانے کی، اس کے ذمہ دار بھی ہم مرد ہیں. اس کے ذمہ دار بھی ہم مرد ہیں. اس لیے کیونکہ ہم مردوں نے ان کو اتنا مصروف کر دیا کہ ہمیں افطار میں یہ تمام تر چیزیں ملنی چاہیے. اور پھر جب ظہر کی نماز کے بعد کا جو ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کھانے پکانے کا، ان کے عصر کی نماز کو بھی ضائع کر دیتا ہے. جب بعض عورتیں جو عصر کی نماز پڑھتی ہیں وباللہ التوفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ بھی جلدی نمازیں ادا کر لیتی ہیں. پھر ان کے قرآن کی تلاوت کا مسئلہ کہا گیا ہے، یہ آپ کے ذمہ تھوپا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال آپ سے اور ہم سے کرے گا کہ ہم نے ان کو فارغ کیوں نہیں کیا. نبی علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں. نبی علیہ السلام کھجور سے افطار کر لیا کرتے تھے، کچھ نہ ہو سوکھے چھوارے سے افطار کر لیا کرتے، وہ بھی میسر نہ ہو پانی سے افطار کر لیا کرتے، نماز کے لیے چلے آیا کرتے تھے. ہمارا یہ معمول ہے. ہم نے اپنے عورتوں کو اس طریقے سے بیزی کر دیا، ان کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے فرمایا کہ اپنے درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یعنی عصر کی نماز کی. اور ہمارے عورتوں کی عصر کی نمازیں، ہمارے گھر کی خواتین کی عصر کی نمازیں وہ کھانے پکانے میں جا رہے ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، اور بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اتنا افطار لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں یہ خبر تک نہیں ہوتی ہے کہ اللہ را یہ اگر افطار ہم کرنے بیٹھ گئے تو ہماری جو 10 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے اذان کے بعد، وہاں بہت سارے لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. کیوں؟ صرف افطار کی وجہ سے. اتنا افطار لے کر بیٹھ گئے اور پھر پتہ یہ چلا کہ امام صاحب نماز سے فارغ ہو گئے. بعض لوگ تو اس وقت تک آتے رہتے ہیں مسجد میں، 2-3 رکعتیں تو 1-2 رکعتیں تو عام بات ہے چھوٹنا مغرب میں. یہ اسی سبب ہوتا ہے، ان تمام تر کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کوتاہی ہمارے نوجوانوں کے اندر ہے. وہ پورا رمضان جو ہے موبائلوں میں بتا دیتے ہیں، موبائل میں بیزی ہو کر انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کسی بھی پلیٹ فارم پہ. اور ایک رواج عام ہو گیا ہے مسلمانوں کے اندر یا نوجوانوں کے اندر، جو گیم نہ کھیلے وہ پاگل ہے. نوجوان بچہ وہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ اور بہت بڑا دانشور سمجھتا ہے جو گیم کا عادی ہو، اور جو گیم نہ کھیلے اسے وہ پاگل سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں. رمضان المبارک میں بھی ہماری مصروفیات یہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام تر مصروفیات سے مسلمانوں کو فارغ ہو جانا چاہیے. یہ رمضان المبارک کا قیمتی وقت ہے، رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ مہینہ میسر ہوا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں ہم حضرات۔ پتہ نہیں اگلے سال کس کو یہ مہینہ ملے یا نہ ملے، کون اس مہینے تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ صحابہ کرام دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ 6 مہینے 8 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، اور ہم تک رمضان پہنچ گئے یا ہم رمضان میں داخل ہو گئے، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم کوتاہی میں پڑے ہوئے۔ ایک وہ تھے جو 6 مہینہ پہلے رمضان کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہم رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان ہمارے اوپر سایہ فغن ہے اور ہماری کوتاہی کا یہ عالم ہے۔ ہمیں احتراز کرنا، بچنا ہے ان تمام تر چیزوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس قیمتی مہینے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے، ان میں کثرت سے عبادت کی توفیق دے، عبادت کی جستجو ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور یہ مہینہ جب ہم سے رخصت ہو تو ہم اس حالت میں رخصت ہو کہ ہماری جو نامہ اعمال ہیں، ہمارے جو جھولے ہیں، وہ عبادتوں کی کثرت سے بھرے ہوئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر چیزوں کی توفیق دے، آمین۔ وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔